یہ بیڈ شیٹ پہ لگا خون اس بات کی گواہی دے رہا ہے مجھ سے پہلے کسی اور کے ساتھ تم سہاگ رات منا چکی ہو۔ نریز خان زادہ نے 12 سالہ حنین کو بیڈ پر پھینکا اور اپنی قمیض اتاری۔ حنین کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، نریز کے بھاری وجود کو ہٹانے لگی۔ لالا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ہٹیں پلیز، لالا کہنے پر نریز اس پہ جھکتا اپنا حق وصول کرنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا پہلے اس کے ساتھ کوئی کچھ کر گیا ہے۔ اچانک چلاتی حنین کو تو دھکا دیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ بیڈ شیٹ دیکھ کے اسے اندازہ ہوا تھا اس نے آج ہی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا۔ وہ بہت کم عمر تھی۔ نریز نے اس کے تڑپتے وجود کو باہوں میں بھرا۔ پورے کمرے میں اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سامنے کھڑے ہوئے آوارہ لڑکوں کو دیکھ رہی تھی جو ہوس بھری نگاہوں سے حنین کو دیکھ رہے تھے۔ حنین نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، میرے ساتھ کچھ مت کرنا، مجھے جانے دو۔ اس کے ساتھ بہت ہی گھٹیا قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ ایک لڑکا اس کے قریب آیا، اس نے حنین کے گلے سے دوپٹہ نکال کے دور پھینکا تو حنین نے فوراً سے اپنے دونوں بازوؤں سے خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وہ خباثت سے ہنسنے لگے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، آج اس بچی کے حسن کا دیدار کرتے ہیں۔ ویسے مجھے لگتا ہے کم عمر لڑکیوں کے وجود میں زیادہ نشہ ہوتا ہے۔ وہ حنین کو کھینچ کے اپنے قریب کرنے لگا تھا۔ حنین اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی تھی۔ بہت اکڑ رہی ہو تم، ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کندھے سے قمیص پھاڑ چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف پھینکا، اس کے اوپر جھکنے لگا۔ جب ایک دم سے دروازہ کھولا تو بہت زیادہ روشنی اندر آئی تھی۔ سامنے کھڑے ہوئے نریز خان زادہ کو دیکھ کر وہ سارے لڑکے وہاں سے جلدی سے دوسرے دروازے سے نکل کے بھاگ گئے۔ نریز خان زادہ نیچے گری ہوئی حنین کی طرف دیکھا۔ یہ ان کے گاؤں کی ہی بچی تھی۔ وہ چلتا ہوا حنین کے پاس آنے لگا۔ حنین اسے دیکھ کے چلانے لگی تھی، میرے پاس مت آنا، مجھے کچھ مت کرنا۔ اسے یوں چلاتا ہوا دیکھ کے وہ کہنے لگا، دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نریز کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، میرے پاس مت آنا، تم میرے پاس آؤ گے تب بھی میرے ساتھ وہی سب کچھ کرو گے جو وہ کر کے گئے ہیں۔ وہ خود سے چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کی چیخیں ابھی بھی کمرے میں گونج رہی تھی۔ نریز نے اپنی شال اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالی تو وہ مزید رونے لگی، مزید چلانے لگی۔ اتنے میں گاؤں والے بھی وہاں پہ آ چکے تھے۔ نریز کا اور اس کو ایسی حالت میں دیکھ کے سارے گاؤں والے حیران پریشان ہو گئے۔ نریز خان زادہ سے ایسی امید نہیں کر سکتا تھا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ نریز ایسی باتیں کر رہے تھے۔ نریز کی بات سن کے حنین کے بابا کہنے لگے، سردار سائیں، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے میری بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اسے اب کون قبول کرے گا؟ مجھے لگتا ہے اسے مر جانا چاہیے۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور اس کا گلا دبانے لگے۔ یہ دیکھ کے نریز کو غصہ آیا، آپ لوگ پاگل ہیں کیا؟ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ حنین کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہاں کھڑے ہوئے سارے مردوں سے اسے خوف اور وحشت سی محسوس ہونے لگی۔ سارے گاؤں والے نریز خان زادہ کے بارے میں باتیں بنائے جا رہے تھے۔ آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اس معصوم سی بچی کی عزت پہ میں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو میں اس بچی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔
وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ 12 سال کی بچی ابھی بھی ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے تمام گاؤں والے کہنے لگے، کل کا کیا مطلب سردار سائیں؟ آپ کو ابھی اس بچی سے نکاح کرنا ہوگا۔ آپ نے اس کی زندگی برباد کی ہے۔ اس کا تو مزید دماغ گھوم چکا تھا۔ نہیں، میں ابھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ کو ابھی ہی کرنا ہوگا، ورنہ ہم کیسے مان لیں؟ ان کی باتیں سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب کو بلاؤ۔ یہ بات تو پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ سردار سائیں نے ایک معصوم سی لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور وہ غصے میں پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ میں ان سب کے ساتھ کچھ بھی کر دوں۔ غصے میں ان سب کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نریس کا نکاح حنین کے ساتھ ہو گیا۔ وہ 12 سال کی بچی اچانک اس 30 سال کے مرد کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ اس کی بیٹی کی عمر کی معلوم ہو رہی تھی۔ اس قدر وہ چھوٹی سی تھی، ابھی بھی روئی جا رہی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی، بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس کے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ نریس نے غصے میں اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ چلو میرے ساتھ، یہ کہتا ہوا اسے لے کے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ وہ جانے کو تیار نہیں تھی، اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اپنے ماما بابا کے پاس ہی رہنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، چھوڑیں مجھے، چھوڑیں۔ وہ بار بار اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نریس نے اس کے جبڑے کو دبوچا۔ خبردار، تمہاری آواز آئی یا تم نے چلانے کی کوشش کی، یہ کہتے ہوئے اسے لے کے وہ گھر آ چکا تھا۔ سارے گاؤں والوں میں چمگویاں ہو رہی تھی۔ لے کے گھر آیا تو حویلی والوں نے تو کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے نریس خان زادہ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگے، میں جانتا ہوں جس نے بھی کیا ہے جان بوجھ کے کیا ہے، اور یہ جان بوجھ کے ہی کیا گیا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بچی کو تمہاری بیوی بنایا گیا ہے، تب وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے، اور ایسے وہ تمہارے کمرے میں نہیں جائے گی۔ باقاعدہ ہم دلہن بنا کے اسے تمہارے کمرے میں بھیجیں گے۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا، دیکھیں، یہ شادی کوئی میری خوشی سے نہیں ہوئی جو آپ لوگ اسے میری دلہن بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ اسفند صاحب کہنے لگے، دیکھو بیٹا، اس بچی کے بھی تو کچھ خواب ہوں گے۔ بے شک کم عمری میں اس کی شادی ہوئی ہے، کم عمری میں اسے تمہاری زندگی میں شامل کیا گیا ہے، لیکن دلہن بنا کے تو ہم اسے تمہارے کمرے میں بھیجیں گے نا۔ کچھ رسومات بھی ادا ہوں گی۔ حویلی کی رسومات کے مطابق وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا، وہ تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک معصوم سی چھوٹی سی لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ اس کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ حنین دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بھاری بھرکم لباس اسے پہنایا گیا تھا۔ حویلی کی روایات کے مطابق وہ بہت زیادہ زیورات پہنائے گئے تھے۔ وہ ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پورے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ اچانک اسے اپنے پیٹ میں عجیب سی تکلیف کا احساس ہوا، تو اس نے اپنے پیٹ پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے تھے۔ یہ اتنی زیادہ مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنی زیادہ کیوں مجھے درد ہو رہی ہے؟ دوبارہ سے اس نے
بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں سے اور شدت سے آنسو بہنے لگے۔ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر گئی تو اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہاں بنے ہوئے نشان دیکھ کے، یہ نشان کیوں بن گئے ہیں؟ یہ یہاں کیسے بن گئے؟ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ یہ بیڈ شیٹ کتنی مہنگی ہوگی، خراب ہو گئی، وہ مجھے ڈانٹیں گے۔ وہ یہی سوچے جا رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ نریش کمرے میں داخل ہوا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بیڈ پہ دلہن بنی ہوئی اس لڑکی کی طرف دیکھا جو ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ خبردار، جو مجھے تمہاری آواز آئی، رونا بند کرو، بالکل رونا بند کرو، اس نے غصے میں کہا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ کیا تم نے نہیں کیا؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے مجھے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہاں میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا۔ کیا تم اتنی چھوٹی بچی ہو، کسی کو بتا نہیں سکتی تھی؟ میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے، اس نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ اس کی نظر بیڈ شیٹ کی طرف گئی۔ خونخوار نگاہوں سے اس بچی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اب یہ بات اسے احساس ہوا تھا جیسے وہ کچھ غلط کر چکی ہے۔ یہاں مجھ سے پہلے کمرے میں کون آیا تھا؟ وہ معصوم سی لڑکی بھلا کہاں کچھ سمجھتی تھی؟ اسے تو کسی چیز کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ بس روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کچھ نہیں جانتی، میں نے کچھ نہیں کیا، نہیں پتا مجھے کون آیا تھا، کوئی بھی تو نہیں آیا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ڈرامے کر رہی ہو، اس نے غصے میں کہا۔ میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہو؟ اتنی تو معصوم ہو نہیں جتنی تم نظر آتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اسے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے، بتاؤ مجھے کون آیا تھا مجھ سے پہلے کمرے میں؟ کس کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم نے کس سے میرا حق دیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ ان لڑکوں میں سے کوئی آیا تھا؟ یہ سب کچھ تمہارا پلان تھا نا؟ بتاؤ مجھے۔ اسے اتنی چھوٹی بچی نہیں سمجھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا شاید یہ کوئی بڑی ہے، بس نظر آنے میں چھوٹی ہے۔ مجھے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ایک دم سے نریش نے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ کیا بولا ہے تم نے؟ پیٹ میں درد ہو رہی ہے؟ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اب کی بار اسے احساس ہوا تھا شاید وہ کسی اور کنڈیشن سے ہی گزر رہی تھی۔ پھر اس نے اس بارے میں بتایا کیوں نہیں تھا؟ یہ سوچ سوچ کے اسے حیرت ہوئی تھی۔ اسے کندھوں سے پکڑ کے صوفے پہ بٹھایا اور کہا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہاں پین ہو رہی ہے؟ کب ہوئی ہے؟ جب میں اس کمرے میں آئی ہوں تب سے ہو رہی ہے، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگا، اچھا ریلیکس ہو جاؤ۔ اب کی بار بغور سے دیکھا تھا، وہ بالکل چھوٹی بچی لگ رہی تھی جو کہ اسے پہلے نہیں لگی تھی۔ حنین بتاؤ مجھے، زیادہ ہو رہی ہے کیا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ چلو ہاسپٹل لے چلتا ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ اٹھو، میری طبیعت مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہیں ہاسپٹل لے کے جانا ہے، اٹھو، یہ کہتا ہوا پکڑ کے اسے باہر لے آیا۔ سامنے شائستہ بیگم کھڑی ہوئی تھی، حیرت سے اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، بیٹا تم اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مما، اس وجہ سے ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں۔ بیٹا اتنی رات کو تم کون سے ہاسپٹل لے کے جاؤ گے؟ مما شہر والے ہاسپٹل میں ہی لے کے جاؤں گا اور رات وہاں پہ ہی رک جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، لیٹتے جاؤ اور مجھے کال کر کے ضرور بتانا کہ اسے کیا ہوا تھا۔
جی مما ٹھیک ہے۔ اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کے گرد بڑی سی شال لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ پلیز رونا بند کر دو۔ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں نا، ڈاکٹر تمہیں کوئی پین کلر دے دیں گے، پریشان مت ہو۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا ہوا تھا، بالکل اس کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بازو کو اپنے بازو میں لپیٹتے ہوئے اس کے کندھے سے لگ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے صدیوں سے جانتی ہو۔ وہ حنین کو لے کے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہنے لگیں، یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے نرمی سے کہا، یہ میری وائف ہیں، یہ تو بہت چھوٹی ہیں، بہت چھوٹی اور بہت کم عمر ہیں۔ ڈاکٹر نے جو اگلی بات بتائی وہ سن کے اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ کوئی بالغ لڑکی نہیں تھی، لڑکی تو کیا وہ چھوٹی سی بچی تھی۔ اب کی بار اسے احساس ہوا نریش کو جھٹکا لگا تھا۔ ڈاکٹر نریش کو سمجھانے لگی، یہ ابھی نا سمجھ ہے، آپ اس کے شوہر ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کا سہارا بنیں۔ اس ٹائم میں بچیوں کو ماں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے پاس جاتی ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کا خیال رکھیں اور اپنے لہجے میں نرمی پیدا کریں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے لے کے وہیں پہ اپنے گھر آ چکا تھا۔ لا کے اسے کمرے میں لٹایا۔ ابھی تک بھی اس کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی اسے میڈیسن دینے کے بعد کہنے لگا، چلو شاباش، سو جاؤ، نیند آئی ہوئی ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے۔ کیوں تم نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ وہ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے پوچھنے لگا، بالکل اب چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، جیسے وہ اس کی بیوی نہیں بلکہ اولاد ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ آرڈر کرتا ہوں تمہارے لیے، پریشان مت ہو، یہاں پہ آرام سے لیٹی رہو، جب پین کم ہوئی تو مجھے ضرور بتانا، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ محبت سے اس کے سامنے بیٹھا، اسے ہر چیز سمجھا رہا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ ڈاکٹر نے اسے باتیں سمجھائیں اور کچھ وہ خود اسے سمجھا رہا تھا، مگر وہ ابھی بھی وہ بے چینی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پریشان مت ہو، ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کی گال کو سہلایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے لیے کافی وقت بعد وہ کھانا لے کے آیا، اس کے سامنے کھانا رکھا، مگر اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کھا پاتی۔ اس کے پیچھے تکیہ سیٹ کرتا وہ کہنے لگا، چلو شاباش، ٹیک لگا لو، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھوں سے کھانا کھانے لگی۔ حنین وہ لڑکی تھی جس نے آج تک کبھی اپنے ماں باپ کی محبت محسوس نہیں کی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا محبت کیا ہوتی ہے، پیار سے بات کرنا کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک بے معنی سی لڑکی تھی جس کی دنیا میں بس ویسے ہی وجود تھا جسے کسی کو کوئی غرض ہی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ کبھی محسوس نہیں کر سکتی تھی محبت کیا ہوتی ہے۔ مگر آج اس شخص کی محبت کو وہ محسوس کر رہی تھی، اس کے پیار کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کی ہلکی سی تکلیف بھی اسے ہسپتال لے کے آ گیا تھا۔ اسے کھانا کھلانے کے بعد نریش نے اسے لپیٹا اور اس کے اوپر کمبل اڑا دیا۔ وہ خود کمرے سے باہر آ گیا، لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھ کے اپنی پیشانی کو مسلنے لگا۔ میں نے کیا کر دیا ہے؟ وہ اس قدر چھوٹی تھی، اتنی بچی تھی جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔
اس کے ماں باپ نے تو بولا تھا وہ 16 سال کی ہے۔ مسلسل اپنی پیشانی کو مسلے جا رہا تھا۔ کافی رات کو وہ جب کمرے میں آئی تو وہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ مجھے محسوس ہوا تم نے کبھی محبت نہیں تمہیں ملی، یہ کہتے ہوئے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس بچی پہ اس قدر ٹوٹ کے نریز کو پیار آ رہا تھا۔ آہستگی سے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو ایک دم سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ نریز نے نرمی سے اسے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، یہ کہتے ہوئے وہ کروٹ بدلتے ہوئے بالکل اس کے سینے کے ساتھ لگ چکی تھی۔ وہ ڈرنے والی بچی نہ جانے کیوں اس مرد کے اتنا قریب آئی ہوئی تھی۔ اسے تو اپنے باپ سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا، جو ہر وقت غصہ کرتا رہتا تھا، چلاتا تھا، مگر نریز کی ہلکی سی محبت پا کے اس کے اتنا قریب چلی گئی۔ اس نے خود بھی نہیں سوچا تھا۔ رات بھر وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے سویا رہا۔ صبح موبائل کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ سامنے دیکھا تو پریشے کا نمبر چکمگا رہا تھا۔ پریشے کی کال دیکھ کے اس نے فوراً سے موبائل اٹھا کے کان کے ساتھ لگایا۔ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ہاں بولو پریشے، کیا بات ہے؟ کہاں ہو تم نے شادی کر لی ہے ایک بچی کے ساتھ؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تم نے ساری زندگی مجھے یہ بولا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اب تم نے ایک بچی کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ اب پریشے کی فضولیات شروع ہو جانی ہیں۔ وہ کہنے لگا، دیکھو ابھی مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، پلیز بعد میں بات کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے موبائل بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر پاس سوئی ہوئی حنین کی طرف گئی۔ وہ چھوٹی سی حنین، پھولی پھولی گال، اس کی بیبی کٹنگ جو اس کی پیشانی پہ بکھری ہوئی تھی، اس کے خوبصورت سے بال۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوا تھا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں بہت زیادہ معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے اپنے لب اس کی گال پہ رکھ چکا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ حنین کی آنکھ کھل چکی تھی۔ ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے اپنے اتنا قریب نریز کو دیکھا تو دور ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے طبیعت، اب تو بالکل ٹھیک ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا سچ میں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی سے فریش ہو جاؤ، ہم ناشتہ گاؤں میں ہی کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ فریش ہو کے باہر آیا تو وہ ریڈی ہو کے بیٹھی ہوئی تھی، اسے لے کے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ حویلی میں اسے لے کے داخل ہوا تو سامنے کھڑی ہوئی تھی پریشے، جس نے پہلے ہی پوری حویلی کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا پریشے واپس کب حویلی میں آئی تھی، اسے نہیں پتا تھا۔ تم نے اس بچی کے ساتھ شادی کی ہے؟ یہ تمہاری بیٹی کی عمر کی ہے، تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی؟ پریشے غصے میں اس کے پاس آئی، چلاتے ہوئے بولی تھی، پریشے دیکھو ہم آرام سے بات کریں گے، فی الحال ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں اس کے ساتھ تم نے شادی کی؟ نکلو یہاں سے، نکالو اس لڑکی کو، یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ پریشے سے نکالو، اس نے ایک دم سے حنین کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ فرش پہ جا گری تھی۔ یہ دیکھ کے اس نے زوردار تماچا پریشے کے منہ پہ رسید کیا۔ وہ میری بیوی ہے۔
آج تو تم نے یہ حرکت کر دی، خبردار جو دوبارہ تم نے کوئی حرکت کی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پریشے کو بازو سے پکڑ کے سائڈ پہ کیا، فرش پہ گری ہوئی حنین کو آہستگی سے پکڑ کے اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں لے کے آ گیا۔ حنین بہت زیادہ ڈر چکی تھی، ڈری سہمی سی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اس آپی نے مجھے مارا کیوں؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ اس آپی کا دماغ خراب ہو چکا ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، دوبارہ سے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بہت شدت سے روئی جا رہی تھی۔ بس بس رونا بند کر دو، وہ محبت سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ نریش کو احساس ہوا تھا اسے پریشے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ رات کے وقت وہ پریشے کے کمرے میں گیا تو سامنے ابھی تک روئی جا رہی تھی۔ آہستگی سے پریشے کے سامنے جا کے بیٹھا۔ دیکھو پریشے، تمہیں پتہ ہے بچپن سے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے تمہارے ساتھ شادی کروں گا بولا تھا، تو اتنا ہنگامہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تک کبھی ایسا نہیں کیا کہ کوئی بات بولی ہو اور اسے پورا نہ کیا ہو۔ میں نے بولا تھا کہ تمہارے ساتھ شادی کروں گا، تمہارے ساتھ ہی کرنی ہے۔ خدا کے لیے دیکھو تو صحیح، وہ چھوٹی بچی ہے جس کی زندگی بچانے کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، پھر تم اسے طلاق دے دو گے؟ ہاں، ابھی طلاق نہیں دوں گا، لیکن ایک دن دے دوں گا جب وہ اس قابل ہو جائے گی، وہ اپنے لیے خود لڑ سکے گی، بہادر بن سکے گی۔ میں بس اسے بہادر بنانا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آہستگی سے پریشے کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ پھر تم مجھ سے کب شادی کرو گے؟ بس 1 سال تک، 1 سال انتظار کر لو۔ تمہیں پتہ ہے ابھی مجھ پہ پہلے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، گاؤں کی ذمہ داریاں اور بہت کچھ ہے، تو وعدہ کرو مجھ سے شادی کرو گے؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ بہت شدت سے اس کے ہاتھوں کو چومنے لگی تھی۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ جب کمرے سے باہر نکلا تو سامنے شائستہ بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کیا تم اس کے ساتھ شادی کرو گے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کو پتہ ہے بچپن سے اس کا مائنڈ سیٹ ہے میرے ساتھ، بچپن سے آپ لوگوں نے کہا ہوا ہے مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، تو ظاہر ہے اب مجھے اس کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے نا؟ تو 2 بیویاں نہیں رکھ سکو گے تم؟ میں نے اس معصوم سی بچی کو ساری زندگی اپنے ساتھ نہیں رکھنا۔ ہم دونوں کے درمیان عمروں کا بہت زیادہ فرق ہے۔ جب تک وہ بڑی ہوگی، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گی، تب تک میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور کبھی اسے مجھ میں انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے صرف اس کو اپنی بیوی کے طور پہ پریشے کو دیکھا ہے اور اسے ہی دیکھوں گا۔ تم کبھی انصاف نہیں کر پاؤ گے دونوں کے درمیان۔ مما پلیز، میں فی الحال اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا، دوبارہ ابھی تک میرے ساتھ اس ٹاپک پہ بات مت کیجیے گا، میں بعد میں ریلیکس ہو کے سوچوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ حنین کا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا، ہر وقت اس کا خیال رکھتا، اس کے پاس رہتا تھا۔ رات کا وقت تھا، حنین اس کی گود میں بیٹھی ہوئی پڑھ رہی تھی، ویسے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی تھی۔ حنین پلیز اب گود سے نکل بھی جاؤ نا، کب سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہو؟ میں تھک گیا ہوں۔ نہیں، آپ نے مجھے بولا تھا نا جب تک یہاں بیٹھنا چاہوں بیٹھ سکتی ہوں، اب مجھے بیٹھنے دینا۔ بھائی تمہیں آفر کر دی تھی تو اس کا یہ مطلب ہے
تم یہاں پہ ہی بیٹھنا ہے۔ نہیں، میں یہاں پہ ہی بیٹھے رہنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے دوبارہ سے کتاب کو پڑھنے لگی۔ اب بچی نہیں ہو، اب بڑی ہو گئی ہو۔ نہیں، میں ابھی تک بڑی نہیں ہوئی، میں بچی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کی گال کو چوم چکی تھی، اور اس کی یہ حرکت ہمیشہ ہی نریز کا دل دھڑکا دیتی تھی۔ وہ پڑھائی میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ نریز کی نرمی نریز کی محبتوں سے پاگل کرنے لگی تھی۔ نریز ہر وقت ذمہ داریوں اور پریشانیوں میں الجھا رہتا تھا، مگر اس کے باوجود اسے وقت دیتا تھا، اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ آج بھی وہ پڑھتے پڑھتے اس کی گود میں سر رکھے سو چکی تھی۔ نریز اسے دیکھتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا، اس کی گردن کو دیکھنے لگا۔ 1 سال ہو گیا تھا اس کے ساتھ رہتے ہوئے۔ جب بھی اس کی پریشے کے ساتھ شادی کی بات ہوتی، وہ کسی نہ کسی طرح سے یہ بات ٹال دیتا تھا۔ اس کی گردن کے بعد اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ آج 1 سال میں اس نے پہلی دفعہ اس کے ساتھ ایسی گستاخی کی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک دم سے اپنے لب رکھ دیے تھے۔ نریز کی نرمی اور نریز کی محبت اسے پاگل کرنے لگی تھی۔ نریز ہر وقت ذمہ داریوں اور پریشانیوں میں الجھا رہتا تھا۔ جھک کر اس کی گردن کو دیکھنے لگا۔ 1 سال ہو گیا تھا اس کے ساتھ رہتے ہوئے۔ جب بھی اس کی پریشے کے ساتھ شادی کی بات ہوتی، وہ کسی نہ کسی طرح سے یہ بات ٹال دیتا تھا۔ اس کی گردن کے بعد اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ آج 1 سال میں اس نے پہلی دفعہ اس کے ساتھ ایسی گستاخی کی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک دم سے اپنے لب رکھ گیا۔ وہ معصوم بچی تھی، نہ جانے کیوں اس کے نرم ہونٹوں کو چومنے کا جی چاہا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ اس کی قمیض کی طرف گئے تو حنین کی ایک دم سے آنکھ کھل گئی۔ زبردستی اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پیچھے ہونے لگی تو نریز فوراً سے رک گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا میری جان، یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے لبوں پہ اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر رہا تھا، مگر کچھ بولا نہیں تھا۔ میرے پاس آئے تھے نا، آپ نے یہاں پہ مجھے بوسہ دیا۔ وہ اپنی گردن پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، یہاں دیا ہے نا؟ وہ پیار سے کہنے لگی۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرانے لگی تھی۔ آپ نے یہ پیار کیا ہے تو مجھے بھی پیار کرنے کا حق ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گردن پہ اپنے دانت گاڑ چکی تھی۔ اتنی شدت سے گاڑے تھے کہ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا کر رہی ہو ظالم لڑکی؟ اس کی گردن سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا اور وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ غصے میں اسے پوچھنے لگا۔ یہ آپ نے ابھی میرے ساتھ کیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ ایسے کر دیا، بس میں نے تو آپ کو کاٹا ہے، مجھے اچھا لگا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، یہاں پہ آپ کو کاٹ کے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، وہاں پہ بنا ہوا نشان دیکھنے لگا، پھر اس 13 سال کی چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھا جو اب ہنس رہی تھی، اسے اپنے دانت دکھا رہی تھی کہ میں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ نریز اس کے پاس آیا، ایک دم سے اس کے چپڑے کو دبوچتا ہوا اس کی گال کو شدت سے دانتوں تلے دبا گیا۔ وہ منہ پھلا کے نریز کو دیکھنے لگی۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ ہاں میری جان، کیوں؟ پہلے آپ نے پاگلوں والی حرکت کی، پھر میں نے پاگلوں والی حرکت کی۔ وہ ہنسنے لگی تھی، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ نریز صبح صبح اس کے بالوں میں کنگھا کر رہا تھا، اس کے بالوں کی چٹیاں بنا رہا تھا۔ اچانک سے اس نے کنگھے میں دیکھا، اس کے بہت زیادہ بال کنگھے میں آ چکے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ دیکھ رہا تھا، اس کے بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے تھے۔ اس وجہ سے
وہ کافی زیادہ پریشان تھا۔ میری جان، تم کون سا شیمپو یوز کرتی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جو پہلے کرتی تھی وہی کرتی ہوں، اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نریش کو حیرت ہوئی تھی، لیکن آپ کے بال بہت زیادہ نکل رہے ہیں، میں کل آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ اتنی سی بات کے لیے بھلا کون ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟ ایسے تو پھر میری بیوی گنجی ہو جائے گی، پھر میں اس کے بال کیسے بناؤں گا؟ وہ ہنستے ہوئے اس کی گال کو چومتے ہوئے بولا۔ ایسے آپ میرے گنجے بالوں پہ بھی آپ کنگھا کرتے رہیں گے نا؟ وہ ہنسنے لگی تھی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، ابھی تک بھی کنگھے میں اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑے ہوئے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ ادھر میری طرف دیکھو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے نا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ جب آپ میرے پاس آتے ہیں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں جی، ایسی بات ہے۔ وہ ہنستے ہوئے ایک دم سے اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اگلے ہی لمحے وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، باہر جاؤ، ڈرائیور انکل تمہیں اسکول چھوڑ دیں گے، مجھے آج ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ کیوں آپ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ آپ مجھے چھوڑیں، ضروری کام کے لیے بعد میں چلے جائیے گا۔ نہیں میری جان، کبھی کبھی ضد مت کیا کرو، اس کی گال کو چومتے ہوئے بولا۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ جیسا بولیں گے ہم ویسا کریں گے، یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگی تھی۔ وہ جب باہر آیا تو سامنے شائستہ بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں۔ چلے ٹھیک ہے، جیسا آپ بولیں گے ہم ویسا کریں گے، وہ مسکرانے لگی تھی۔ وہ جب باہر آیا تو سامنے شائستہ بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا میں چاہتی ہوں تم پریشے کے ساتھ شادی نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، تم پریشے کو انکار کر دو۔ تم اس بچی کے بغیر نہیں رہ سکتے، تم اسے محبت کرنے لگے تو تمہاری آنکھوں میں اس کی محبت کی چمک۔ مما ایسے کیسے بات کر سکتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے، آپ کہتی ہیں مجھے اس سے محبت ہے۔ ہاں بیٹا، تمہیں اس سے محبت ہے، کبھی خود کو دیکھا ہے؟ اس کے پاس جب ہوتے ہو تو کتنا خوش ہوتے ہو، ورنہ تم سنجیدہ ہوتے ہو، تمہیں نہیں پتہ کہ خوشی کیا ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس ہوتے ہوئے تم بہت زیادہ خوش ہوتے ہو۔ اس کی ہلکی سی تکلیف پہ بھی تم ساری رات جاگتے ہو، پریشان ہوتے ہو۔ اس کی ہلکی سی تکلیف بیماری پہ 1 سال میں تم کتنا پریشان ہوئے ہو، راتوں کو اس کے لیے جاگے ہو، اس کے ایگزامس کے لیے تم نے اپنی نیندیں حرام کی، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اسے چھوڑ دو گے؟ تمہارے لیے آسان ہوگا اس کی تربیت کر کے، پال پوس کے بڑا کر کے، اپنے پہلو میں رکھ کے، کیا تم اسے کسی اور مرد کے حوالے کر دو گے یا کسی اور مرد کے لیے چھوڑ دو گے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں مما، کبھی بھی نہیں، میں کبھی بھی ایسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، میں تو اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ بیٹا اگر محبت کرتے ہو تو اس محبت کو نبھانا بھی، پریشے کو نکال دو اپنے دماغ سے، ابھی بھی وقت ہے۔ وہ یہی بات کر رہی تھی جب پیچھے سے پریشے آ گئی۔ چچی جان، یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں؟ ایسے کیسے آپ کہہ سکتی ہیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھو پریشے بیٹا، ان دونوں میں تمہارے لیے بھی بھلائی ہے، تم اچھی ہو، اس سے چھوٹی ہو، ویسے بھی تم دونوں کے درمیان بھی عمروں کا کافی زیادہ فرق ہے، تمہیں کوئی اچھا شخص مل جائے گا، ان دونوں کے ساتھ میں خوش رہنے دو۔ کبھی نہیں، مجھے صرف اور صرف آپ کا بیٹا چاہیے، اس کے علاوہ میں نے کبھی زندگی میں کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ مجھے شادی کرنی ہے تو صرف نریش سے، ورنہ کسی اور کے ساتھ میں نے کرنی ہی نہیں۔
یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ آپ لوگ اگلے مہینے شادی کی تیاریاں شروع کر لیں، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ رات کافی دیر سے وہ واپس آیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پہ بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کتابوں میں اس نے سر دیا ہوا تھا۔ اتنی شدت سے حنین کو روتا ہوا دیکھ کے نریس کو کچھ ہوا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تو نریس کے سینے سے لگی اس کی قمیض کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ آپ شادی کرنے لگے ہیں نا؟ میری جگہ پریشی آپی کو دینے لگے ہیں۔ آپ نے پریشی آپی کو بولا ہے کہ آپ ان کے ساتھ شادی کریں گے، پھر آپ ان کے کمرے میں سوئیں گے، میرے پاس نہیں آئیں گے؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ آپ صرف میری ہو، آپ میرے ہو، میں کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بچوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ رونا تو بند کرو۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ حنین میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ میرا بچہ ادھر میری طرف دیکھو نا۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے موٹے موٹے آنسوؤں کو وہ چوم چکا تھا۔ رونا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں رونا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ پریشی آپی بول رہی تھی میں آپ کو کس نہیں کرتی، آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی، تبھی آپ پریشی آپی کے ساتھ شادی کرنے لگے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے کالر سے پکڑتے ہوئے اس کے لبوں کے اوپر چک چکی تھی، جیسے وہ ایک چھوٹی سی بچی سے کوئی عورت بننا چاہتی ہو۔ مجھے صرف آپ کے پاس رہنا ہے۔ اس کی حالت بہت عجیب ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی لبوں کے اوپر مسلسل جھکی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دم سے اسے خود سے دور دھکا دے دیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم چھوٹی بچی ہو، معصوم سی بچی، اور دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ کس نے تمہارے دماغ میں یہ بے حیائی ڈالی ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ رونے لگی تھی اس کے یوں چلانے پہ۔ آپ مجھ سے محبت نہیں نہ کرتے؟ میں آپ کو کیا نہیں دیتی؟ جو مرضی میرے ساتھ کریں، آپ آپی کے ساتھ شادی مت کریں۔ وہ چلانے لگی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے کالر سے پکڑ کے اس کے لبوں کے اوپر جھکی۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا؟ اس کے لیے ہی آپ دوسری شادی کر رہے ہیں نا؟ میں سب دوں گی جو آپ کا دل کرے گا۔ اپنے دل کی ہر بات کر رہی تھی۔ تم بہت چھوٹی ہو، اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ تم بہت چھوٹی ہو، اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ ہم دونوں کے درمیان عمروں کا فرق ہے۔ تم چھوٹی ہو، 14 سال کی ہونے والی ہوں۔ 14 سال کی کوئی بچی نہیں ہوتی۔ آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ نریس نے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے بٹھایا، آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا کے دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ اس کی پشت کو سہلائے جا رہا تھا۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ کہنے لگی، آپ مجھ سے دور مت جائیے گا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں پچھلے کتنے ٹائم سے بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ آپ کو تک پتہ ہے، ہر وقت پریشی آپ ہی مجھے بولتی ہیں، آپ ان کی زندگی میں شامل ہو جائیں گے۔ میں چھوٹی ہوں، میں آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ آپ بس میرے ساتھ ڈرامے کرتے ہیں۔ آپ کو بس میرے ساتھ ہمدردی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ پلیز رونا بند کرو، پلیز۔ کیسی باتیں برداشت کیے جا رہی ہوں؟ اگر میں کوئی اپنی تکلیف بتاؤں گی تو آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میں کچھ بھی آپ کو کہوں گی، کوئی بھی فرمائش کروں گی تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ میں ہمیشہ سے وہ کرتی آئی ہوں جو مجھے ٹھیک لگا۔ وہ اس بچی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے آج سمجھ آئی تھی وہ کبھی اسے کوئی فرمائش کیوں نہیں کرتی،
کبھی اسے تکلیف کیوں نہیں بتاتی۔ وہ ایک دم سے روتے روتے اس کی باہوں کے حصار میں بے ہوش ہو گئی۔ اسے اپنے بازو پہ اس کا سر رکھتے ہوئے اس کے گال کو تھپ تھپائے جا رہا تھا۔ آنکھیں کھولو میری جان، میری زندگی، آنکھیں کھولو۔ وہ نرمی سے مسلسل اس کے گال کو تھپ تھپائے جا رہا تھا، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے پھینکے۔ اچانک اس کے ناک سے ہلکا ہلکا سا خون بہنے لگا۔ اس نے وہ خون صاف کیا، فوراً سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں اٹھاتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ اس وقت اس کا ارادہ ہاسپٹل لے جانے کا تھا۔ سامنے پریشی آ گئی، غصے میں کہنے لگی، اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مگر اس نے پریشی کی کوئی بات نہیں سنی، اسے لے کے باہر چلا گیا۔ نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ اسے پریشی سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ پریشی کی وجہ سے اس معصوم سی لڑکی کی یہ حالت ہو چکی تھی۔ پریشی کب سے اسے ٹارچر کر رہی تھی، اسے ذہنی طور پہ اذیت دے رہی تھی۔ اس بات کا تو اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیے، مگر ڈاکٹر خود بھی بہت زیادہ پریشان نظر آئی۔ بار بار ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا، ڈاکٹر اسے کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے کچھ بتائیں تو صحیح۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں اس وقت ان کی کنڈیشن مجھے بہت زیادہ خراب لگ رہی ہے اور مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ سب کچھ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیے ہیں، جن کی رپورٹس آنے کے بعد ہی آپ کو فائنل کچھ بتا سکوں گی۔ مجھے فی الحال خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگلے ہی لمحے ڈاکٹر نے عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کچھ سوال پوچھنا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جب آپ میری وائف کو میرے پاس لے کے آئے تھے، آپ کو یاد ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں مجھے یاد ہے، تبھی تو میں اگین سے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں میں نے اس وقت آپ کو بولا تھا یہ بہت چھوٹی ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق قائم مت کیجیے گا۔ وہ کہنے لگا، لیکن ڈاکٹر میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ ان کے شوہر ہیں لیکن آپ نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ ڈاکٹر خاموش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر پلیز مجھے پریشان کر رہی ہیں، کچھ بتائے تو صحیح کہ ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر حیرت سے کہنے لگی، دیکھیں فی الحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں آپ کی وائف کے، کہیں سے بھی وہ نارمل نہیں لگ رہی۔ شاید اگر آپ اپنی وائف سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو یہ سن کے آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا اور آپ شاید کبھی برداشت بھی نہ کر پائیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، اس کے پاس آ گیا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ کیا ہوا ہے نریز کی جان کو؟ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے نریز کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ نریز نے یہ دیکھا، کافی دفعہ وہ ڈر جاتی تھی اور بہت زیادہ ڈر جاتی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے نرمی میں سر ہلا دیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نریز کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی، بالکل اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ نریز کی جان بولے نہ کیا ہوا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، نریز مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے پاس کرتے ہوئے بولی۔ نریز نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا، یہاں پہ بھی ہو رہی ہے۔ وہ اپنا بازو آگے کرنے لگی، اس کے سارے بازو پہ وہ اپنے لب رکھ کے چومنے لگا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہونا، اب تو بہت زیادہ بہادر ہونا۔ یہ کہتے ہوئے
ایک دفعہ پھر سے اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ اتنے میں نرس آئی اور کہنے لگی، آپ کو ڈاکٹر بلا رہی ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر آیا، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ روم میں داخل ہوا تو سامنے ڈاکٹر مسلسل کچھ صفحات کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان کے چہرے پہ بہت زیادہ پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نفی میں سر ہلانے لگی۔ دیکھیں آپ کی وائف کو کینسر ہے۔ یہ سن کے اسے یوں لگا جیسے کسی نے ساتوں آسمان اس کے سر پہ گرا دیے ہوں۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں۔ دیکھیں اس میں سمجھانے والی کوئی بات نہیں، سمپل ہے کہ آپ کی وائف کو کینسر ہے، لیکن یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ بہت جلد آپ کو پتہ چل گیا۔ اس چیز کا سٹارٹ ہے ابھی، اس کا علاج ممکن ہے اور آپ کی وائف کو بچایا جا سکتا ہے، اس بیماری سے نجات دلائی جا سکتی ہے، مگر شاید دوسری بات آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ میری بیوی کو کینسر ہے، وہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ کی وائف ماں بننے والی ہے، ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ کی وائف کے ساتھ، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ ہونکوں کی طرح ڈاکٹر کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا سانس بند کر دیا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری وائف کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کر سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر میں کوئی نہیں آتا۔ وہ پاگلوں کی طرح بولے جا رہا تھا۔ دیکھیں پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں ڈاکٹر پلیز، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دوبارہ سے ٹیسٹ کریں نا۔ اس کے سامنے الٹرا ساؤنڈ رکھنے لگی۔ یہ دیکھیں، وہ رونے لگا تھا۔ نریز خان زادہ، جو کبھی کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑا، آج اپنی بیوی کی بیماری، اپنی بیوی کے ساتھ ہوئی زیادتی کی رپورٹس دیکھ کے رونے لگا۔ بہت شدت سے روئے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ ڈاکٹر دھیرے سے اٹھ کے اس کے پاس آئی، کہنے لگی، دیکھیں نریز، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، بالکل نہیں چھوڑوں گا، معاف نہیں کروں گا۔ وہ روتے ہوئے بولی جا رہی تھی اور وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگی۔ وہ جب روم میں داخل ہوا تو وہ بالکل سیدھی پڑی ہوئی چھت کو گھوڑے جا رہی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی، اسٹریچر پہ پڑے ہوئے اس کے وجود کو دیکھنے لگا، جسے شاید محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اسے شدید محبت کرنے لگا تھا، شاید اسے خود سے دور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب حیرت سے وہ اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ اتنے عجیب انداز میں سوال کر رہا تھا کہ وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی، معصومیت سے اس کو دیکھنے لگی۔ نریز اس کے پاس آیا، غصے میں کہنے لگا، بتاؤ مجھے، یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ مزید وہ غصے میں بولا تھا، اور شاید معاشرہ یا ہمارے مرد کی فطرت ہوتی ہے کہ ہمیشہ عورت کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اسے عورت ہی شاید قصوروار لگتی ہے۔ وہ معصوم سی بچی کچھ نہیں جانتی تھی، ایک دم سے اس کے اوپر جھکا، اس کا گلا دبانے لگا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ وہ اس کے گلے کو دبائے جا رہا تھا۔ میرے ساتھ بے وفائی کی؟ وہ نریز، خود کو سنبھالو، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ رونے لگا۔ یہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بے جان مجسمے کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ مار دینا مجھے، میں پہلے ہی تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے گلے پہ رکھتے ہوئے بولی تھی۔
وہ اس کی پوری کانپتی ہوئی بچی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ معصومیت، اس کی پیشانی پہ بکھرے ہوئے بال، جو بیبی کٹنگ اس نے کروائی ہوئی تھی، بہت شوق سے کروائی تھی، شولڈر تک آتے ہوئے اس کے بال جن کو اس نے بہت شوق سے کٹ کروایا، وہ تمام فرمائشیں اس کی پوری کرتا تھا۔ آج وہ بہت شدت سے روئی جا رہی تھی، کانپ رہی تھی، ایک دم سے جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا، مگر وہ تکلیف سے کڑا رہی تھی، اس کے پورے وجود میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی باہوں کے حصار میں اس کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا۔